أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه إن الله لا يخلف الميعاد إن الذين كفروا لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا وأولئك هم وقود النار كذاب آل فرعون والذين من قبلهم كذبوا بآياتنا فأخذهم الله بذنوبهم والله شديد العقاب قل للذين كفروا ستغلبون وتحشرون إلى جهنم وبئس المهاد۔ اے رب نہ پھیر ہمارے دلوں کو جب تو ہم کو ہدایت کر چکا ہے، عنایت کر ہم کو اپنے پاس سے رحمت، تو ہی سب کچھ دینے والا۔ اے رب ہمارے تو جمع کرنے والے لوگوں کو ایک دن جس میں کچھ شبہ نہیں، بے شک اللہ خلاف نہیں کرتا اپنے وعدے سے۔ بے شک لوگ جو کافر ہیں ہرگز کام نہ آئیں گے ان کو، ان کے مال اور نہ اولاد، ان کے سامنے کچھ اور وہی ہیں دوزخ کا ایندھن، دوزخ کا۔ اور جیسے دستور فرعون والوں کا جو ان سے پہلے تھے، جھٹلایا انہوں نے ہماری آیتوں کو، پھر پکڑا ان کو اللہ نے، ان کے گناہوں پر اللہ کا عذاب سخت ہے۔ اور کہہ دے کافروں کو کہ اب تم مغلوب ہو گئے اور ہانکے جاؤ گے دوزخ کی طرف، کیا برا ٹھکانہ ہے۔ گزشتہ یہ آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے هو الذی انزل علیک الکتاب منہ آیات محکمات ونہ ام الکتاب وآخر متشابہات کے ضمن میں یہ بات کہی تھی کہ اصل میں یہ دنیا دارالامتحان ہے، اور دارالامتحان اللہ تعالیٰ نے کریم رب ہیں، انسانی فطرت اس کا مزاج اس کی ضرورت کے تقاضے کے لحاظ سے بنایا ہے، یہاں پر یہ بنایا گیا ہے اس لیے کہ انسانی فطرت یہ ہے۔ دیکھیے اللہ تعالیٰ نے جنت بھی پیدا کی، دوزخ بھی پیدا کی۔ اللہ تعالیٰ ایسے ہی بغیر کچھ محنت کے، بغیر کاوش کے جنت دے سکتے تھے، اللہ تعالیٰ اسے یہیں سے سیدھے اس امتحان گاہ سے نہ نکالتے اور سیدھے جنت میں پہنچا دیتے۔ لیکن انسان کی فطرت اور اس کا مزاج ایسا بنایا ہے کہ جو چیز وہ اپنی محنت، مجاہدے اور امتحان دے کر کمپٹیشن کرنے کے بعد حاصل کرتا ہے، اس کی لذت اور اس کا مزہ ہی کچھ اور ہوتا ہے اس کو۔ جب وہ ایک کاوش اور ایک محنت اور ایک کوشش، ایک امتحان سے نکل کر کسی اچھے خیر کی طرف آتا ہے اور کامیابی حاصل کرتا ہے، تو اس کامیابی میں جو اس کو خوشی اور فرحت ہوتی ہے اور انبساط ہوتا ہے، جو مزہ آتا ہے، لذت آتی ہے، وہ اس خوشی میں، کامیابی میں یا اس راحت میں نہیں ہوتی جو اسے جو ہے اس کی قدر بھی نہیں ہوتی اس کو۔ جو مال وراثت میں ملتا ہے انسان کو، کسی کی جائیداد، حکومت، اس کو اتنا لطف نہیں آتا۔ وراثت میں کوئی عہدہ مل جائے، بڑی بادشاہت مل جائے، منسٹری مل جائے، باپ تھا تو بیٹے کو بھی مل گئی، ہو گیا تو اس میں مزہ نہیں۔ جب آدمی بالکل غربت سے نکل کر اور محنت کافش کرنے کے بعد اسے حاصل کرتا ہے تو اسے بڑا ہوتا ہے، یہ بات ہے۔ تو اس لیے یہاں مسلسل امتحان گاہ بنایا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اسی فطرت کا لحاظ کرتے ہوئے قرآن مجید جو اللہ کا آخری درجے کا جو ہے عظیم الشان، عظیم المرتبت کلام ہے، اور کیسے اللہ کا کن الفاظ سے شکریہ ادا کریں اللہ کا، اس کی حمد و ثنا کس زبان سے کریں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں قرآن کا حامل امت بنایا، اور ایسا عظیم المرتبت قرآن اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزہ ہمیں عطا فرمایا۔ تو اس میں فرمایا تھا کہ کچھ آیتیں ایسی ہیں جو محکمات ہیں، یعنی وہی ہن ام الکتاب، جو صاف ہیں، ان کے معنی بالکل صاف ہیں، اور کچھ ایسی ہیں متشابہات ہیں کہ ان کے معنی دوسرے بھی نکل سکتے ہیں، اور یہ بھی ہو سکتا ہے، نہیں ہو سکتا۔ فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ ابْتِغَاءَ الْفِتْنَةِ وَابْتِغَاءَ تَأْوِيلِهِ۔ جن لوگوں کے دلوں میں کجی ہے، جن لوگوں کے دلوں میں بیماری ہے، یا جن کی قسمت میں مقدر میں فیل ہونا ہے، جن کی ناکامی ہے، ان کا ذہن ہی ایسا ہے، ان کی طبیعت میں جو ہے کجی ہے، طبیعت میں جو ہے برائی ہے، فسق ہے، نافرمانی کا جذبہ ہے، وہ ان میں سے انہی کے پیچھے لگے رہتے ہیں جو متشابہ آیات ہیں، ان میں سے ان کو نہیں نکالا۔ متشابہ آیات آپس میں اختلاف نہیں ہے، متشابہ محکمات میں اس میں تو ہے ہی نہیں، بالکل قرآن مجید میں ایک لفظ بھی ایسا نہیں ہے جس میں آپس میں اختلاف ہو، یا اس کے اندر کوئی اللہ وجد اختلافاً کثیرہ فرمایا کہ آپ ایسا کر ہی نہیں سکتے کہ اس کے اندر اختلاف پائیں۔ لیکن وہ ٹیڑھ نکالنے والے اپنا اس میں پھنس جاتے ہیں، الجھ جاتے ہیں، اور جو باتیں ماننے کی تھی، جو جن پر عمل کرنا تھا،
تو ان پر عمل نہیں کرتے. لیکن جو راسخون فی العلم ہے، راسخ فی العلم کے سلسلے میں پچھلی مرتبہ یہ بات بھی بتائی تھی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا راسخون فی العلم کون ہے؟ راسخون فی العلم وہ ہیں جو جن کی زبانیں سچی ہیں اور جو حرام سے بچنے والے ہیں اور آخری درجے میں حلال کی وہ کرنے والے ہیں، اور دل اللہ سے ڈرنے والے ہیں، جن کے جو اللہ سے یعنی فرما برداری ان کا مزاج ہے. وہ علم کو اس لیے حاصل کرتے ہیں اور علم کو جاننے کی یہ کوشش کرتے ہیں اور اس میں لگے رہتے ہیں کہ میں جو ہے اللہ کی رضا کس راہ پر چل کر حاصل کر سکتا ہوں. اور راسخون فی العلم ہے، یہ سمجھیے گا. تو وہ یہ کیا کہتے ہیں؟ وہ یہ کہتے ہیں کل من عندنا یقولون آمنا بھی کل من عندنا، یہ ہم لوگ ایمان لائے اور ہم سب جو ہے اس پر وما یذکر الا اولو الالباب. اور یہ بات جو ہے سمجھانے سے وہی سمجھتے ہیں جن کو عقل ہو، عقل والے ہی اس کو جو ہے نصیحت حاصل کرتے ہیں. وہ سب کہتے ہیں کہ ہمارے رب کی طرف سے ہے اور ان سب پر ایمان لائیں. جیسے اللہ نے کہا، جیسے اللہ نے فرمایا استوا اللہ عرش پر اللہ تعالیٰ تشریف فرمائے ہیں. وہ کس طرح تشریف فرمائے؟ اللہ تعالیٰ سمیع و بصیر ہیں اور ان کی سماعت بصارت ہماری طرح نہیں ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ نے جو بتایا ہم جانتے ہیں کہ اللہ سمیع ہے، اللہ بصیر ہے، بس جیسے کہا اسی طرح ایمان لاتے ہیں. یہ کہتے ہیں وہ. تو یہ جو ہے وہی لوگ ہیں جو اہل عقل ہیں. انہوں نے سوچ لیا ہے کہ عقل جو ہے ہماری ایک محدود ہے، ہماری عقل میں وہ چیز نہیں آ سکتی. ہمارے چھوٹی ترازو میں امام غزالی نے لکھا ہے کہ چھوٹی ترازو میں اگر بڑی چیز تولنے لگیں گے تو لے گا نہیں ایسی. عقل کا بھی ایک دائرہ محدود ہے، اس میں وہ چیزیں نہیں آ سکتی جو ہم اس میں لانا چاہتے ہیں. تو یہ کہہ دیتے ہیں بھائی اللہ نے جو ہمیں دیا ہے بس وہ اس پر وہ ہے. پھر یہ دعا مانگتے ہیں ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا، اے رب نہ ہمارے دلوں کو پھیر جب تو ہم کو ہدایت دے چکا، اور عنایت کر ہم کو اپنے پاس سے رحمت، تو ہی سب کچھ دینے والا ہے. عنایت کر اپنی رحمت. وہ جانتے ہیں خوب کہ ہدایت اللہ کی طرف، ہدایت اللہ نے اپنے پاس ہی رکھی ہے. اپنے نبی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ارشاد فرمایا انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء. اے نبی آپ جس کو ہدایت دینا چاہیں اسے نہیں دے سکتے، بلکہ اللہ جس کو چاہتے ہیں ہدایت دیتے ہیں. اللہ ہدایت دینے والے ہیں. تو اللہ ہی سے کہتے ہیں اللہ تو ساری دنیا کے قلوب، یا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعا مانگ کرتے یا مقلب القلوب ثبت قلوبنا علی دینک. اللہ اب ہمارے دلوں کو پھیرنے والے، اللہ ہمارے اپنے دین پر ہمارے جو ہے قلوب کو جما دیجئے. یہ دعا مانگتے ہیں. تو انہیں خوب معلوم ہے کہ اللہ کی عطا کیے بغیر ہدایت نہیں مل سکتی جب تک اللہ کی طرف سے اللہ کے قبضے میں ہے. وہ جب چاہے ہدایت دیں اور جب چاہے گمراہ کر دیں، ہدایت سے محروم کر دیں، دل کو پھیر دیں کجی کی طرف. تو وہ ہمیشہ اللہ سے دعا مانگے ہے ہمارے رب، ہے ہمارے پالنے والے، آپ ہماری ضرورتوں کی سارا پورا کرنے والے ہیں. آپ کے علاوہ ہم کسی سے سوال کر بھی نہیں سکتے، اور کسی دوسرے سے سوال کرنا عبث بھی ہے، چونکہ رب تو آپ ہی ہیں، ہمارے سب آپ ہی کے قبضے میں ہے اور آپ ہی کی ذمہ داری بھی ہے. رب ہیں تو آپ، یہ بھی ہے. تو ہمارے دلوں کو نہ پھیریے. جب ہدایت دے دی وَهَبْ لَنَا مِن لَّدُنكَ رَحْمَةً، اور اپنی طرف سے ہمیں خاص رحمت عطا فرمائیے. إِنَّكَ أَنتَ الْوَهَّابُ، آپ ہی سب کچھ دینے، بلا شبہ آپ ہی ہیں دینے والے، عطا فرمانے والے آپ ہی. إِنَّكَ أَنتَ، آپ کے علاوہ کوئی چیز کے طرف سے کچھ مل نہیں سکتا. ربنا إِنَّكَ جامع الناس لِيَوْمٍ لَا رَيْبَ فِيهِ. اور ہر وقت چونکہ انسانی فطرت اور مزاج یہ ہے کہ اس کو اگر کوئی چیز خلوت میں، جلوت میں، ہر حال میں جو ہے کجی سے، فسق سے، گناہ سے، نافرمانی سے، سرکشی سے روک سکتی ہے، وہ اس بات کا خیال ہی ہے کہ مجھے میدان محشر میں جانا ہے اور حساب دینا. یہ ساری چیزیں جو اعمال میں یہاں کر رہا ہوں اس کا حساب دینا ہے اور نامہ اعمال پیش ہوگا. تو ہر وقت ان کے دلوں میں استحضار رہتا ہے. راسخون فی العلم کے جو طبیعتاً نیک ہیں، سعید ہیں، وہ ہمیشہ اپنے رب سے دعا مانگتے ربنا، اے ہمارے رب، تو جمع کرنے والا ہے لوگوں کو. انک بلا شبہ آپ جمع کرنے والے ہیں لیوم لا ریب فیہ، اس دن جس دن میں کوئی شک نہیں. آپ سب کو جمع کریں گے، حساب کتاب دینا ہے. اگر ہمیں ہدایت نہ ملی اور آپ کی رحمت نہ ملی تو ہم لوگ اس روز تباہ ہو جائیں گے. اور اگر ہم اس دنیا میں اس دن کا خیال کیے بغیر جیے اور ہم نے صحیح راستہ اختیار نہیں کیا، قرآن سے جو مطلوب ہے ہدایت اس کو حاصل کرنے کے بجائے اپنی جو ہے وہ کج فہمی کی وجہ سے اس کے اندر متشابہات میں جو معنی بدلے اور آپ کی مرضی اور رضا کا خیال نہیں کیا، تو ان اللہ لا یخلف المیعاد، اللہ تعالیٰ اپنے وعدے کو خلاف نہیں کرتے. آپ کا وعدہ ہے کہ آپ جمع کریں گے تو آپ ضرور جمع کریں گے. یعنی ہر وقت ان کو اس کا استحضار رہتا ہے اور اللہ کے سامنے وہ اظہار بھی کرتے رہتے ہیں. اللہ آپ ہمیں 100% یقین ہے، ایمان ہے کہ آپ ہمیں جمع کریں گے.
لیکن ان الذین پھر فرمائے ان الذین کفروا لا تغنی عنہم اموالہم ولا اولادہم من اللہ شیئا، اور وہ لوگ جو بے شک جو لوگ کافر ہیں ہرگز کام نہ آئیں گے ان کے مال نہ ان کی اولادیں اللہ کے سامنے کچھ، اگر وہ اولادوں کو اور مال کو دینا چاہیں یا دنیا میں جب اللہ تعالیٰ ناراض ہو جائیں اور عذاب دینا چاہیں. اللہ تعالیٰ پچھلی قوموں کا آگے ذکر کیا ہے قرآن نے، تو دیکھو اتنے دیکھ لو یہ لوگ، ان کی بڑی بڑی اولادیں بھی تھیں اور بڑے بڑے مال بھی تھے، وہ اللہ کی عذاب سے اور اللہ کی پکڑ سے انہیں نہیں بچا سکے، اور آخرت میں بھی یہی ہوگا کہ وہ مال اور وہ سب کچھ دینا چاہیں گے جو کچھ ہے زمین آسمان، تو جو ہے اس سے وہ نہیں ہو سکے. وَخْشَوْا یوم لا یجزی والد عن ولدہ ولا مولود هو جاز عن والدہ شیئا. ماں باپ اولاد کی کوئی کچھ دینا چاہے اور اسے بچانا چاہے گا تو بچ نہیں سکیں گے. ہمارے من اللہ شیئا، اللہ سے بچانے اولئک هم وقود النار، اور وہی ہیں جو ایندھن بنیں گے دوزخ کا، جو کافر ہیں وہ دوزخ کا ایندھن بن کر رہیں گے. تو یہاں پر اللہ تعالیٰ کفر، ظاہر ہے کہ یہ انسان کی فطرت، جیسے شروع سے بات بتائی گئی ہے کہ فطرت انسانی کا خیال کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ الا یعلم من خلق وهو اللطیف الخبیر پیدا کرنے والے ہیں، پیدا کرنے والے سے زیادہ نہیں جانتا کہ انسانی فطرت کس چیز کو قبول کرے گی اور کس چیز سے اس کا جو ہے برائی سے بچے گی، اور ہدایت کے لیے اسے کون سا اسلوب اسے نصیحت کا بتایا جا سکتا ہے. اور توحید کے سلسلے میں میں نے عرض کیا گزشتہ آیتوں میں، اللہ چونکہ انسانی فطرت یہ ہے کہ انسان کو بھیجا اللہ تعالیٰ نے، وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، انسان اور جنات کو پیدا نہیں کیا مگر اپنی بندگی اور غلامی کے لیے، اپنی عبدیت کے لیے بھیجا. اللہ لیعرفون بھی فرمایا حضرت عبداللہ ابن عباس نے کہ اپنی معرفت کے لیے پیدا کیا. صحیح بات یہ ہے کہ آدمی کمال عبدیت، اپنے آپ کو، اپنے وجود، کمال تذلل کے ساتھ اپنے پورے وجود کو کسی کے آگے جب ہی جھکاتا ہے اور فرما برداری کا حق اسی وقت ادا کرتا ہے جب وہ اس ذات عالی کا اس کو ایسی معرفت حاصل ہو، اس کی عظمت اور اس کے جو ہے شان کے سامنے وہ اپنے آپ کو جھکانے پر مجبور ہو جائے، جب تک یہ کیفیت نہ ہو. اور خود سپردگی کے اس کے اوپر جو ہے کے لیے اس کی اندر سے طبیعت تیار نہ ہو جائے. یہ جب تک نہیں ہو سکتا جب تک کہ کسی ایسی ذات اللہ تعالیٰ کی، اللہ کی ذات عالی کے سامنے جھکنا ہے تو اللہ تعالیٰ کی وہ معرفت حاصل نہ ہو جائے اس کو، کہ جو ہے جس کی وجہ سے انسانی فطرت کسی کے آگے کمال عبدیت کے لیے تیار ہو جائے. تو میں نے کیا تھا 3 چیزیں ایسی ہیں جن کی وجہ سے انسان وہ جب اس وقت تک نہیں ہو سکتا. ہمارا اللہ سے بندوں سے رشتہ، میرے حضرت والا حضرت علی میاں نور اللہ فرمایا کرتے تھے کہ ہمارا اصولی اور انتظامی رشتہ نہیں ہے اللہ سے کہ نوکر جو ہے مالک کا ہے، یہ تمہاری ڈیوٹی ہے، یہ نہیں ہے، بلکہ کمال عشق کے ساتھ عبدیت کا رشتہ ہے آخری، اس میں محبت کا شامل ہے. اور یہ محبت کہ آدمی بالکل خوش ہو جائے کسی کے آگے جھک کر اور کسی کے آگے اپنا سپردگی کر کے عزت محسوس کرے اور اپنی وقت اور قدر و منزلت کو بڑھا ہوا محسوس کرے. کسی کے ان کے جوتے اٹھائے ہم نے شرف، کسی کے ساتھ یہ کیفیت ہو جاتی ہے کہ میں نے جوتے اٹھائے، مجھے خدمت کی سعادت ملی. ان کی جب ہوتی ہے جب اس کے یا تو اس کے جمال کا معترف ہو جائے یا اس کے کمال کا اس کے دل پر آخری درجے میں احساس پیدا ہو جائے یا اس کے احسانات کے نیچے دب جائے. تو اللہ تعالیٰ نے مسلسل قرآن مجید کی آیتوں میں اپنے انعامات کا ذکر کیا ہے، یہ احسان یہ احسان، اپنے جمال کا مخلوقات کو بتا کر مخلوقات کی کاریگری کیسی بنائی، اس میں کمال بھی ہے اور اللہ کا جمال بھی ہے، دونوں چیزیں دکھائی ہیں تاکہ انسان کو اللہ کی کمال معرفت حاصل ہو جائے، معرفت میں کمال پیدا ہو جائے اور پھر آدمی کے اندر کمال عبدیت پیدا ہو جائے. اسی کا نام تقویٰ ہے، چونکہ تقوی کا وہ ہے. تو اولئک هم وقود النار، تو یہ جو ہے پھر انسان کو لالچی بھی بنایا اور انسان کو ڈرپوک بھی بنایا. تو جنت کی نعمتوں کا ذکر بھی کیا ہے اور دوزخ کے عذاب سے بھی ڈرایا گیا ہے تاکہ کفر سے، شرک سے، ہلاک کرنے والے گناہوں سے انسان بچ سکے. اس کا ایسا نقشہ کھینچا ہے کیونکہ اللہ تو پیدا کرنے والے ہیں، اور اللہ کے کوئی ایک جو ہوتا ہے وہ اللہ حقیقت سے واقف ہیں، جنت کی، دوزخ کی، اس کی چیزوں سے واقف ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے یہاں جو ہے یہ اس آیت شریفہ میں کفر کی خرابی اور کفر کے بارے میں کہ کتنا خطرناک ہے کفر، اللہ سے انکار کرنا، اور اللہ کے حکم کی نافرمانی کرنا، اللہ کی ذات و صفات سے انکار کرنا، اللہ کے احکام کا انکار کرنا، اللہ کے رسول کی رسالت کا انکار کرنا، قرآن مجید کا انکار کرنا کتنا برا ہے، کتنا نقصان دہ ہے اور کتنا ہلاکت خیز ہے تمہارے لیے کہ تم مال اولاد سب کچھ دینا چاہو گے تو تم اس سے بچ نہیں سکتے اور تمہیں جہنم کا ایندھن بننا پڑے گا.
اور یہی نہیں، کذاب آل فرعون والذین من قبلہم کذبوا بآیاتنا فأخذهم اللہ بذنوبہم واللہ شدید العقاب۔ دیکھو دنیا میں تم دیکھ چکے ہو، دیکھو فرعون والوں کا حال دیکھ لو، تمہارے سامنے گزرا ہے۔ چونکہ یہ یہودیوں سے، یہ مدینہ منورہ کی عادت مدنی اور وہاں یہودی تھے، انہیں خوب معلوم تھا کہ فرعون کے ساتھ کیا ہوا ہے، اس لیے کہا گیا فرعون والذین من قبلہم۔ فرعون کیسا زبردست تھا، شان والا، انا ربکم الاعلیٰ کہنے والا، اور کبھی اسے زندگی میں اسے بخار اور کچھ بھی نہیں ہوا تھا، اور کبھی اس نے کوئی غم نہیں دیکھا تھا، دکھ نہیں دیکھا تھا، لیکن اللہ کی نافرمانی کی، میخوں والا تھا، اور کیسی طاقت اللہ نے اسے دی تھی۔ اور والذین من قبلہم، اس سے پہلے تم نے سمود کا حال دیکھا، تم نے جو ہے قوم عاد کا حال دیکھا، قوم لوط کا، قوم شعیب کا حال، ان کے لوگوں کا دیکھا۔ والذین من قبلہم کذبوا بآیاتنا، جنہوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا، فأخذہم اللہ بذنوبہم، تو جھٹلایا تو انہیں ہماری آیتوں کو اللہ تعالیٰ نے ان کے گناہوں پر ان کا عذاب پکڑ لیا، ان کو سخت عذاب سے۔ کیسے ان پر بجلی کی کڑک آئی، ان کو زلزلے آئے، ان کی بستیوں کو پلٹ دیا گیا، اور ان کو دریا میں غرق کر دیا گیا، کیسا ہوا؟ تو انہیں بچا نہیں سکی، ان کے اولاد، ان کے مال، ان کی دولت، ان کی شان انہیں ہرگز ہرگز سے بچا نہیں سکی۔ قل للذین، کہہ دو، کفروا ستغلبون وتحشرون الی جہنم وبئس المہاد۔ یہ آیت شریفہ کے شان نزول یہ ہے کہ جنگ بدر جب ہوئی تو بنو قینقاع یہاں کے یہودی قبیلہ تھا، ان سے لوگوں نے کہا کہ دیکھو دیکھ لیا اب تم نے، اللہ تعالیٰ کی مدد نصرت کا وعدہ ہو رہا تھا، تو کیسے تھوڑی سی تعداد میں اتوں کو اللہ تعالیٰ نے کیسے، قریش جیسے سرداران قریش کو کیسا مغلوب کر دیا۔ تو ان سے بھی کہہ دیجئے قل الذین کفروا، تم کفر کر رہے ہو، ستغلبون وتحشرون الی جہنم، تم بھی مغلوب ہوگے اور آگے جاؤ گے دوزخ کی طرف، اور کیا برا ٹھکانہ ہے، جس طرح وہ چلے گئے یہ لوگ، اتنے لوگ، تم بھی چلے جاؤ گے۔ تو انہوں نے کہا کہ تم نے تو دیکھا ہی کیا ہے ابھی، یہ تو بیچارے جنگ سے ناشنا تھے، اور یہ ایسا تھے اور ویسے تھے، ان کا کیا جو ہے، ابھی تم نے ہمارے سے جب جنگ لڑو گے تو یہ ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ تم ضرور مغلوب ہوگے، اور تمہیں پھر مغلوب ہو کر صرف یہی دنیا میں مغلوبیت نہیں ہوگی، محکومیت نہیں ہوگی، بلکہ آخرت میں بھی تمہیں عذاب جو ہے جہنم کا عذاب، اس کے اوپر آ کے جاؤ گے، وبئس المہاد، وہ ٹھکانہ ہے۔ پھر جو ہے بدر کی جنگ کے سلسلے میں اللہ تعالیٰ پھر اپنی اس نعمت عظمیٰ کا بھی ذکر کر رہے ہیں۔ اس صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین کو یاد دلایا جا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کیسے، اور ہمیں امت مسلمہ کے لوگوں کو بھی، کہ وہ اللہ تعالیٰ جو حق پر ہوتے ہیں، جو خیر پر ہوتے ہیں، کم تعداد میں ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو غلبہ عطا فرماتے ہیں، جو لوگ کفر پر، شرک پر، برائی پر ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ بڑی تعداد میں بھی ہوتے ہیں، ان کو مغلوب کرتے ہیں، اور دنیا میں بھی اللہ کی اہل حق اہل ایمان کے ساتھ مدد آتی ہے۔ تو پوری قرآن مجید میں انبیاء کے قصوں میں دہرایا گیا ہے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو مدد آئی اور صحابہ کے ساتھ مدد آئی، اس کا بھی ذکر کیا ہے۔ قد کان لکم آیۃ فی فئتین التقطا، بے شک گزر چکا ہے تمہارے سامنے ایک نمونہ دو فوجوں میں مقابلے کا۔ جنگ بدر میں کفار و مشرکین کے سامنے مقابلے کا تھا، تو قاتلوا فی سبیل اللہ واخری کافرۃ یرونہم، ایک تو ایسا تھا، ایک فوج تھی جو اللہ کے راہ میں لڑ رہی تھی، جو اللہ کے لیے لڑ رہی تھی ایک تھی، اور دوسری فوج کافروں کی ہے، دیکھنے میں وہ اپنے کو دو چند دیکھ رہی تھی، مثلیہم رأی العین، وہ دو چند سری آنکھوں سے وہ دیکھ رہی تھی ایک دوسرے کو جو ہے۔ اس آیت کے سلسلے میں مفسرین کے قول یہ ہیں، ایک تو یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے وہ جو کفار تھے ہی دو چند، وہ تو تین گنے تھے، وہ 1000 تھے، وہ 313 تھے، ان کے بعد گھوڑے بھی تھے اور سب کچھ تھے وہ تھے۔ اور یہ تھا کہ پھر دوسری یہ بعض مفسرین کی رائے ہے کہ چونکہ اللہ تعالیٰ نے ان کے مقابلے میں مومنین کو زیادہ کر کے دکھایا، اور بعض مفسرین نے نقل کیا ہے کہ دونوں ہی کو زیادہ ایک دوسرے کو زیادہ دکھایا۔ اس میں بڑی حکمت تھی، ایک تو یہ حکمت تھی کہ انہیں کفار اور مشرکین کو تو مرعوب کرنے کے لیے مسلمانوں کو دو چند دکھایا، فرشتوں کی ایک جماعت آ گئی تھی، انہیں اپنی تعداد سے بہت زیادہ دکھائی دے رہے تھے، اور مسلمانوں کو تعداد میں تھے ہی زیادہ، تو جب تعداد میں زیادہ ہوں گے اور سامنے کچھ نہیں ہوگا تو آدمی ایک طرح اللہ کی رحمت کی طرف متوجہ ہوں گے، چونکہ اللہ پر ایمان ہے، اللہ مدد کریں، اللہ غالب کریں، تو کم سے کم تعداد یہ بتایا گیا تھا انہیں، تو اللہ سے دعا مانگنے اور 100% اللہ کی ذات عالی پر توکل کرنے اور بھروسہ کر کے لڑنے کی فکر ان کے اندر پیدا ہوئی، اور ان کے اندر یہ جذبہ پیدا کیا گیا۔
تو دگنے واللہ یؤید بنصرہ من یشاء، اللہ زور دیتا ہے اپنی مدد جس کو چاہتا ہے، اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے اپنی مدد سے زور دیتا ہے جس کو چاہیے، تائید کرتے ہیں اللہ تعالیٰ جو ہے جس کو چاہتے ہیں اپنی مدد جس کو۔ ان فی ذلک لعبرۃ لاولی الابصار، اور اس میں عبرت ہے دیکھنے والوں کے لیے۔ اللہ تعالیٰ نے کیسا جو ہے یہ مغلوب تھے، گھر سے بے بر پرائے دیس میں تھے، اور سب کچھ چھوڑ کر نکل گئے تھے، اور وہ اپنے جو ہے طاقت کے ساتھ آئے تھے، ہتھیاروں کے ساتھ، گھوڑوں کے ساتھ، اور بڑے شہ سوار تھے اور ماہرین جنگ تھے، سب تھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنی مدد کر کے دکھائی، اور پھر یہ اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ دکھایا کہ اللہ تعالیٰ ایسا کرتے ہیں۔ پھر آگے انسانی فطرت اور مزاج یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کی، میں نے کہا کہ یہ دنیا دارالامتحان ہے، امتحان سے گزارا جاتا ہے انسان کو، اور امتحان سے گزرنے کے بعد جب کوئی کامیابی حاصل کرتا ہے تو اس سے جو ہے اس نتیجے میں اور اس چیز میں بہت جو ہے مزہ بھی آتا ہے، لذت بھی آتی ہے۔ تو فرمایا زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَالْخَيْلِ الْمُسَوَّمَةِ وَالْأَنْعَامِ وَالْحَرْثِ ذَلِكَ مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَاللَّهُ عِندَهُ حُسْنُ الْمَآبِ۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو مزین کیا ہے انسان کے لیے، اللہ تعالیٰ لوگوں کے لیے انسانوں کو فریفتہ کیا ہے، لوگوں کو مرغوب چیزوں کی محبت نے، جیسے عورتیں، بیٹے اور خزانے جمع کیے ہوئے، سونے اور چاندی کے اور گھوڑے نشان لگائے ہوئے، اور مویشی اور کھیتی، یہ فائدہ اٹھانا ہے دنیا کی زندگی میں، اللہ ہی کے پاس سے اچھا ٹھکانہ ہے۔ اللہ تعالیٰ میں نے عرض کیا کہ اللہ تعالیٰ رب ہیں ہمارے، ماں کی چھاتیوں میں دنیا میں پیدا ہونے سے پہلے دودھ دے دیتے ہیں، تو جیسی فطرت انسان کی، اس فطرت کا خیال کرتے ہوئے سارا اس نظام کو اللہ تعالیٰ نے بنایا۔ انسان کی فطرت یہ ظاہر ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ اب دنیا ایک سماجی حیوان ہے، اور اس سماجی تانے بانے سے جڑا ہوا ہے، اس کی حیثیت پورے سماجی تانے بانے کی ایسی ہے جیسے پانی کی ہے، دنیا کی تمام چیزیں اور اسباب کی انسان کے لیے پانی کی ہے، اور انسان کی حیثیت کشتی کی ہے۔ اب اگر پانی نہ ہو تو کشتی چلے گی نہیں، ایسے ہی اسباب نہ ہو تو کشتی نہیں چلے گی، لیکن بنایا ایسا، اور لیکن پانی اگر کشتی کے اندر چلا گیا تو ڈوب گیا۔ یہ قرآن دین نے ہمیں سکھایا ہے، جو ہے رہبانیت نہیں سکھائی کہ سب کچھ چھوڑ کر تم پانی چھوڑ کر چلے جاؤ تو خشکی میں کیا کرو گے، زندگی چلے گی نہیں۔ لیکن یہ جو ہے اب یہ دنیا ہے، تو دنیا کو اولاد پیدا ہونی ہے، اولاد پیدا ہونی ہے تو اس کے لیے بیویوں کے ساتھ لگاؤ ہونا چاہیے۔ اگر آدمی کو جو ہے وہ شہوانی جذبہ نہ ہو، اگر محبت ہو لیکن صرف قلبی اور اس کی ہو، شہوت نہ رکھی ہوئی ہوتی، تو ظاہر ہے کہ تناسل کا سلسلہ چلتا ہی نہیں ہے آدمی کا۔ تو اس کے لیے ضرورت تھی کہ بیویاں ہوں اور انسان میں شہوت کا جذبہ یہ بنایا اللہ تعالیٰ نے، اور بیویوں کے ساتھ، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مجھے اپنی امت سے سب سے زیادہ سب سے بڑے فتنے کا جس کا خطرہ ہے وہ ہے عورتوں کا، نساء کا جو ہے فتنہ۔ لیکن سب سے زیادہ انسان کو جو تباہ و برباد کرتی ہے وہ جو ہے حب الشہوات من النساء ہے۔ سب سے پہلے اسی کا ذکر کیا ہے دنیا کی چیزوں میں، اور یہ ساری چیزیں متاع، وہ یہ بھی فرمایا کل الدنیا متاع خیر متاع المرأۃ الصالحہ، ساری دنیا استعمال کی چیز، ساری دنیا کی چیزیں استعمال کے لیے، انسان کے لیے فائدے کے لیے بنائی ہیں، لیکن سب سے بہتر متاع جو ہے وہ مرأۃ الصالحہ، نیک بیوی ہے۔ والبنین، اور اولاد کی محبت ہوتی ہے، انسان کی فطرت میں رکھا ہے، اولاد جس کے اچھی ہوتی ہے اور زیادہ ہوتی ہے وہ خوش ہوتا ہے، خصوصاً بیٹوں کی۔ والقناطیر المقنطرہ، اگر وہ اسے جو ہے من الذهب والفضہ، خزانے جمع کیے ہوئے خزانے ڈھیر کے ڈھیر جو ہوتے ہیں ان سے اسے وہ رکھا ہے، من الذهب والفضہ، سونے اور چاندی کے۔ والخیل المسومہ، اور نشان لگائے ہوئے گھوڑے، سواریاں ہوتی ہیں، گاڑیاں ہوتی ہیں، آج کے زمانے میں جہاز ہیں، وہ جو بھی چیزیں ہیں ان کی اس کی ایک وہ رکھی ہے۔ دیکھیے گاڑی کے شوقی کے زیادہ تر لوگ ایسے ہوتے ہیں، اب تو آج کل تو زمانہ ایسا ہو گیا ہے، جیسے جیسے گاڑیوں اور سواریوں کی بہتات ہوتی چلتی ہے، اتنے چھوٹے چھوٹے بچوں سے گاڑیوں کی قسمیں اور جہازوں کی قسمیں اور کس طرح کی فلائٹ اس کی وہ دیکھ لی۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ انسانی فطرت میں سواریوں کے سلسلے میں کیسی رغبت پائی جاتی ہے۔ والانعام والحرث، اور مویشی اور کھیتی باڑی، کسی کے باغات ہوتے ہیں اس سے کتنا ہوتا ہے، اور مویشیوں سے، جن لوگوں کو مویشیوں کا شوق ہوتا ہے، اور مویشیوں کے اصل تو ابھی مویشی ہی مال سمجھے جاتے تھے وہاں عربوں میں، تو یہ صورتحال تھی کہ اسی پر جو ہے مالدار اور غیر مالدار کا معیار یہی تھا کہ کس کے یہاں کتنے اونٹ ہیں اور کتنے بکریاں ہیں اور کتنے ہیں، اسی سے ہوا کرتا تھا۔ تو یہ ساری چیزوں کے اندر کی جو ہے فریفتہ کیا اللہ تعالیٰ، دل میں محبت پیدا کی۔
اس میں ایک تو یہ ہے کہ یہ نظام زندگی اور یہ جو ہے انسان کے ساتھ لگا ہوا ہے اس کو حاصل کرنے کا، اگر پیسے کی محبت نہ ہوتی تو یہ کیسے پیسہ کماتا اور محنت کرتا اور روزگار کرتا، کیسے کرتا؟ اور پھر یہ کیسے پھر ان کو بنانے کا، گاڑیاں بنانا اور کارخانہ لگانا اور یہ سب چیزیں اسی وجہ سے ہیں کہ اس کے دل میں سواریوں کی محبت، مال کی محبت، کمانے کی محبت، شہوات من النساء یہ رکھی گئی ہے۔ تو اس سے پورا زندگی کا تانا بانا چل رہا ہے۔ اللہ ایک تو یہ حکمت ہے اس میں پہلے محبت پیدا کرنے میں۔ دوسرے یہ ہے کہ اگر ان چیزوں کی محبت اس کے دل میں نہ ہو تو جنت کا جو لالچ دیا گیا ہے انہی نعمتوں کا دیا گیا ہے۔ وہاں بہترین بیویاں ہوں گی، وہاں سونے چاندی کے مکانات ہوں گے، وہاں نہریں ہوں گی، وہاں یہ ہوں گی وہ ہوں گی، اچھی نعمتیں کی گئی ہیں۔ اگر اس کو یہ چیزیں دکھا کر اس کا لالچ اور اس کی محبت دل میں نہ دی جاتی تو اس کے دل میں وہ لالچ نہیں ہوتا تو جنت کے لالچ میں وہ نیک عمل بھی نہیں کر سکتا، نیکیوں کی طرف نہیں چلے گا۔ ایک بھی اس میں ایک حکمت یہ بھی ہے۔ اور تیسری بڑی حکمت جو ہے وہ یہ ہے کہ یہ محبت دے کر اللہ تعالیٰ نے امتحان کیا ہے کہ یہ محبت اللہ کی محبت پہ غالب تو نہیں آتی، کنٹرول بھی کرتی ہے نہیں ہے، یہ انسان ان پر کنٹرول کر رہا ہے اللہ کی محبت کے مقابلے میں، تو یہ جو ہے وہ سمجھیے کہ پھر یہ کامیاب ہے۔ یہ اگر یہ غالب آ گئی اور یہ دل میں بیٹھ گئی ہے اور اللہ کی محبت میں جو ہے کے مقابلے میں ان سے آدمی جو ہے مغلوب ہو گیا ہے تو پھر یہ تباہی میں آئے گا۔ تو یہ امتحان ہے، اور اس امتحان سے گزر کر جب آدمی ان سے گزر کر اللہ کی محبت کا حق ادا کرتا ہے اور طاعت اور فرمانبرداری کا حق ادا کرتا ہے تو پھر جو جنت ملے گی اس میں عجیب لذت اور ایک مزہ ہوگا۔ ذالک متاع الحیات دنیا واللہ عندہ حسن المآب، یہ بتایا کہ یہ بہت عارضی نفع کی چیزیں ہیں یہ، جن کے اندر تمہیں محبت دے دی ہے اور دل لگا دیا ہے تمہارا ان سے، یہ بہت عارضی وقتی ضرورت کی چیزیں ہیں۔ اللہ کے ہاں ہے اصل اچھا ٹھکانہ، اللہ کے ہاں، اللہ کے پاس ہے آخرت کا، اور آخرت کی طرف رغبت دکھائی گئی ہے۔ تو پھر آگے جو ہے وہ آیات ہیں جن میں جنت کا ذکر کیا گیا ہے کہ یہ دنیا کی چیزیں تو عارضی ہیں، اور یہ تو بالکل ایسا ہے، دنیا کی نعمتوں کے مقابلے میں آخرت کی نعمتوں کی مثال ایسے دی جا سکتی ہے جیسے بہت کمپنی کی بہت سی کمپنیاں جو ہے جہازوں کی کمپنیاں ہوتی ہیں یا گاڑیوں کی کمپنیاں ہوتی ہیں، اپنی کیٹلاگ اور اپنی کتابیں چھاپتی ہیں لوگوں کے سامنے دکھانے کے لیے، فوٹوز اور پمفلیٹ دکھاتے ہیں کہ دیکھو یہ ایسی گاڑیاں ہیں ہماری، اس میں اس طرح کی سیٹیں ہیں اور اس طرح کی آرائش کی چیزیں ہیں اور اتنے خوبصورت ہے اور ایسا رنگ ہے، لیکن ظاہر ہے کہ وہ کیٹلاگ کی جو تصویریں ہیں اس کے مقابلے میں اصل گاڑی کو کیا لینا دینا ہے، اس کی کوئی وہ تو نہیں ہے، نسبت نہیں ہے۔ اسی طرح دنیا کی نعمتوں کی جو ہے وہ آخرت کی نعمتوں کے مقابلے میں، آخرت کے انعامات کے مقابلے میں کوئی حیثیت نہیں۔ اسی طرح دنیا کی جو سزائیں اور تکلیفیں ہیں ان کی بھی کوئی حیثیت نہیں ہے آخرت کے عذاب اور اس کے مقابلے میں۔ لیکن چونکہ انسانی فطرت اور مزاج یہ ہے کہ کوئی اسے آپ دیکھتے ہیں کوئی بھی کچھ جو ہوتا ہے تو اسے کچھ سیمپل اور کچھ نشانی اور کچھ فوٹو دکھا کر ہی سمجھانا پڑتا ہے انسان کو۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کی نعمتیں بھی دی ہیں اور دنیا کی سزائیں اور تکلیفیں بھی دی ہیں، اور پھر آخرت کی اپنے نبیوں اور قرآن کے واسطے سے ان نعمتوں کا، ان انعامات کا ذکر کیا ہے جو جنت میں، اور ان سزاؤں کا، ان وعیدوں کا ذکر کیا ہے جو آخرت میں جنت جہنم میں گناہوں کی پاداش میں اور کفر و شرک کی پاداش میں ملیں گی۔ تو یہ انسانی فطرت کا لحاظ کرتے ہوئے انتہائی خیر خانہ اسلوب ہے، اور یہی اسلوب انسان کو، دیکھیے ایک بات ہوتی ہے دماغ سے قائل ہو جانا، ایک آدمی 1000 آدمی بڑے بڑے لائر اور عقل مند اور دانشور یہ بات کہیں کہ آپ کی بات لاجک ہے، دل میں آتی ہے، بات سمجھ میں آتی ہے، بات تو آپ ہی کی سچی ہے، لیکن کیا کریں، میں بھی ہماری بھی ہے یہ کہتے ہیں۔ اس کے مقابلے میں ایک آدمی یہ کہے کہ اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدًا عبدہ و رسولہ، اس برے راستے کو چھوڑ کر، شرک کے راستے کو چھوڑ کر، کفر کے راستے کو چھوڑ کر توحید کو مان لے اور اندر سے یقین کر لے، تو یہ اس کے لیے خیر۔ ساری زندگی یہ کہتا رہا ایک آدمی بات تو آپ ہی کی سچی ہے، عقل میں بھی آتی ہے، ٹھیک بھی ہے، لاجک بھی ہے، اور اپنے شرک میں لگا رہے، برائی میں لگا رہے، غلطی میں لگا رہے، تو اس کے مقابلے میں انسان کے لیے خیر یہ ہے اور بھلائی یہ ہے کہ وہ آدمی چاہے پوری طرح سمجھے نہ سمجھے لیکن نکل جائے اس برائی سے، اس خرابی سے نکل کر جو ہے کلمہ توحید اور شہادت جو ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی قبول کر لے۔
تو اس کے لیے انسان کو اب دیکھتے ہیں، ہم اپنی زندگی کا تجربہ بھی دیکھتے ہیں کہ انسانی کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے، اب نئی زمانے کی دور ہے، جب آخرت کی باتیں اور جہنم و جنت کی باتیں اور برزخ کی باتوں کا تذکرہ کیا جاتا ہے، تو بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں جو احساس کمتری میں مبتلا ہیں، یا صحیح طریقے سے انسانی عقل و شعور کو، اس کی فطرت کو نہیں سمجھتے ہو، یا انہوں نے دعوت کے اس اصول کو نہیں سمجھا ہے جو اللہ تعالیٰ نے قرآن واسطے سمجھایا ہے، تو وہ آخرت اور وعدے وعید اگر بتانے کی کوشش کرتے ہیں تو یہ کہتے ہیں یار یہ باتیں کہاں کر رہے ہو، آج کل سائنس کا زمانہ ہے، کہاں عقل میں آئے گی، کہاں دکھ رہا ہے قبر، کہاں قبر کے عذاب، کہاں وہ سزائیں، کہاں یہ وہ ایسی چیزیں بتاتے ہو، یہ بات یہ سمجھتے ہیں۔ حالانکہ وہ نئی سائنس نے اور زیادہ پروو کر دیا ہے، یہ ثابت کر دیا ہے کہ یہ چیزیں سب چیزیں حق ہیں، لیکن ہم لوگ کم علم والے جو ہوتے ہیں نا، اوچھا گھڑا جو ہوتا ہے، وہ اس کے ذہن میں یہ بات ہوتی ہے کہ یہ بات نہیں ہوگی۔ اور ہم لوگوں کا تجربہ ہے، وہ جو ہے کتاب ہے مرنے کے بعد کیا ہوگا، حضرت مفتی عاشق الہی صاحب بلند شہری کی ہے، وہ اردو میں ہندی میں ترجمہ ہوا ہے، اس کا بالکل برائے نام بس اردو رسم الخط بدل گیا، اس کی تلخیص بھی ہم لوگوں نے کروائی تھی بیچ میں، اور اس میں 100% نیک اعمال پر جزائیں اور برے اعمال کی سزائیں ذکر کی گئی ہیں، برزخ کا اور حشر کی آیات اور احادیث جمع کر دی گئی ہیں، بس وہ 100% مسلمانوں کا خیال کرتے میں لکھی ہے۔ لیکن کتنے ہمارے برادران وطن و بھائی ایسے ہیں، کتنے صرف اس کو پڑھ کر اللہ تعالیٰ نے ان کو ہدایت دے دی، اس کو پڑھ کے، اس کا مطلب یہ کہ انسانی فطرت پر سب سے زیادہ اسلوب دعوت کا اللہ کی ذات عالی، اللہ کی صفات کے ذریعے، اللہ کی کائنات اور مخلوقات پر تدبر کے ذریعے اللہ کی پہچان کروائی جائے، اللہ کی صفات کا ذکر کیا جائے، اللہ کی محبت کمال، اللہ کا جمال، اللہ کے احسانات یاد دلائے جائیں، اور جنت دوزخ کا تذکرہ کیا جائے آخرت کو سمجھانے کے لیے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے واقعات ذکر کیے جائیں، تاکہ نبیوں کی راہ ہی اور نبیوں کی اتباع کرنے والوں کی راہ ہی راہ نجات ہے، راہ باز۔ تو وہی اسلوب ابھی بھی وہی دعوت کے، اس لیے دعوت بالقرآن سے بہتر کوئی اور دعوت کا طریقہ، اتنا زیادہ مختصر، اتنا اسہل اور آوت طریقہ کوئی اور نہیں۔ قربان جائیے اللہ کی رحمت کے، اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایسا پیارا کلام عطا فرمایا ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں اسی طرح سمجھنے اور اسی 100% اپنے آپ کو قرآنی اسلوب کے تابع بنا کر ہمیں اللہ تعالیٰ خیر امت کا مقام ہمیں عطا فرمائے، اور ہمیں خیر امتیت کا فرض ادا کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔